الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرق الخزیدی ساہلنا اسفالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے بآواز بلند پڑھو صلاۃ و سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی
باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں کوئی تم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، ولیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سب تعریفہ اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جڑا سارے جہانہ دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے تے رازق بھی ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ ساڑھے سارے دی جان او دے قبضہ قدرت اندر ہے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ کائنات اندر ایک پتہ بھی او دے حکم اذن تے اجازت تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر دے اندر کیڑے نو بھی رزق پہنچاندا ہے۔ اس رب ذوالجلال خالق کائنات، خالق ارض و سما دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اجداد رسول، میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ دا شکر و احسان ہے کہ میرے مالک نے زندگی وچ دوبارہ جمعہ شریف دا مبارک تے ببرکت دن عطا فرمایا، اور اس برکت والے دن اور برکت والیاں گھڑیاں اندر اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے قرآن کریم دے اندروں۔ اللہ فرماندہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے دا عام فہم تے سادہ ترجمہ اپنی زبان اندر اگر کریے تو اللہ اے فرما رہا ہے کہ کائنات اندر اس دنیا اندر سب نالو بہترین جڑے لوگ نے نا وہ ایمان والے لوگ۔ آکھو ذرا سبحان اللہ، ذرا اچھا آکھو سبحان اللہ، ذرا جاگ کے بیٹھو
تاکہ مینوں پتہ لگے میری گل سمجھ دیو سن دیو پہ۔ اللہ فرماندا ہے سب تو بہترین لوگ نے اہل ایمان۔ اہل ایمان جڑے نے او سارا تو انہاں دا درجہ بڑا بلند ہے، بڑا مقام ہے، تے نال ہی اللہ نے فرمایا کہ سارا نالوں بلند درجہ دنیا وچ اہل ایمان دا ہے، تے اہل ایمان وچوں سب تو زیادہ بلند درجے والے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے دین دا علم عطا فرمایا ہے، جنہاں نو اللہ نے دین دا علم عطا فرمایا ہے، او ایمان والیاں تو بھی بلند درجہ رکھ دینے۔ اور کنہ بلند درجہ رکھ دینے سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اہل ایمان اور عالم دین یعنی علم والے انہاں دے درمیان جیڑا ڈیفرنس ہے نا، فرق ہے، او 700 درجیاں دا ہے۔ یعنی ایک عام ایمان والا تے ایک عالم دین دوواں دے درمیان جڑا فرق ہے نا 700 درجیاں دا ہے۔ اے میں نہیں گل پکردا پیا، اے صحابی رسول دا فرمان ہے، 700 درجے تے ایک درجے تو دوسرے درجے دے درمیان فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ 500 سال دا فاصلہ تے ایمان آلیاں تے عالمہ دے درمیان 700 درجے، ایک درجہ 500 سال دا تے 700 درجے کنے 100 سال لگن گے؟ اللہ نے اپنے نبی دے امتیاں اندر مصطفیٰ دے وارثاں نو کنی کو شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اے دے اتے گفتگو بعد وچ کرنا، پہلے اہل علم دے حوالے نال میں چند آیات بطور برکت، بطور دلیل، بطور وضاحت پیش کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اندر فرمایا کہ اللہ دے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو ڈرن والے بندے ہے ہی وہ نے جنہاں نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جنہاں نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تو ڈرن والے بندے ہے ہی وہ نے جنہاں نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اور حضور دی حدیث سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرم العلماء وقرؤوہ، علماء دی عزت بھی کرنی ہے تے انہاں دی تعظیم بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے اور توقیر بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڈے واسطے علم دی سب تو بڑی دلیل ہے یہ، کوئی اور دلیل ہوئے نہ ہوئے، سنو میرے نبی دا فرمان۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کے مبعوث کیتا گیا ہوا۔ یعنی حضور دی جیڑی نبوت دی ڈیوٹیاں نے، ذمہ داریاں نے، منصب نبوت دی ذمہ داریاں وچوں ایک ذمہ داری سب تو بڑی یہ وے کہ حضور معلم بن کے آئے، حضور معلم بن کے آئے نے، علم نو سکھان والے بن کے آئے نے۔ اور علم نو سکھنا کنا کو ضروری ہے؟ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حضور فرمانے نے علم نو حاصل کرنا ہر مسلمان، مومن تے بھی لازم ہے تے مومنہ تے بھی لازم ہے۔ اچھا ایتھے کسی نو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ علم تو مراد شاید کوئی بھی علم ہے، سکول دا علم ہے، کالج دا علم ہے یا کوئی بھی علم ہے، نہیں، اس علم تو مراد او علم ہے جیڑا علم اللہ دے رسول، اللہ نے اپنے رسول نو عطا فرمایا، او قرآن ہے جدے بارے رب فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے علم دین دی گل پئی ہوندی ہے، جیڑا بندہ علم دین سکھ لیندا ہے او دا مقام ہے وے، او دا درجہ ہے وے۔ سنو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے، اندے نے انما سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کو سنیا ہے جیڑا بندہ دین پڑھن واسطے دین دے رستے وچ چل جائے وہ عام رستے وچ نہیں چلدا پیا، وہ جنت دے راہ وچ چلدا ہے پیا، وہ کوئی عام رستہ نہیں، وہ جنت دا راہ ہے۔
یہ جنت دے راہ تے کون چلدا ہے پیا؟ اج اسی نمازاں پڑھنے کیوں پڑھنے؟ جنت لب جے، اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے. روزے رکھنے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے، جنت دا راہ مل جائے، جنت لب جائے. نیک عمل کرنے کیوں؟ جنت مل جائے. جڑا زکات دینے کیوں؟ جنت مل جائے. اچھے اعمال کرنے کیوں؟ دین دی خدمت کرنے کیوں؟ جنت مل جائے. تے اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ دین واسطے، طلب دین دا علم حاصل کرن واسطے رستے تے چل پوے، او جنت دے راہ تے چل گیا ہے. توجہ میرے ور رکھیا جے. ایک گل کردا جاواں، اجے انہیں دین سکھیا نہیں، اجے دین سکھیا نہیں، اجے پڑھیا نہیں، اجے صرف رستے تے چلیا ہے تے جنت دے راہ تے چل گیا ہے. تے جدو پڑھ لے گا پھر او دا کی مقام ہوئے گا. جدو پڑھ کے دین حاصل کر کے پھر او دا کی مقام ہوئے گا. سنو حدیث دی روح تے میں پھر او دا کی مقام ہے بھی دس دینا. قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندیاں نو بلائے گا، عبادت گزاراں نو بلائے گا. ہاں میں کی کر دے رہے ہو؟ یا اللہ ساری ساری رات تیری عبادت کر دے رہے ہیں، تہجد پڑھ دے رہے ہیں، نفل پڑھ دے رہے ہیں. اللہ غازیاں نو بلائے گا، مجاہداں نو بلائے گا، تسی کر دے رہے ہو. یا اللہ اسی جنگاں کر دے رہے ہیں، لڑائیاں کر دے رہے ہیں دین دے نام دے اوتے، جڑا اپنا ہر شے وقف کر دے رہے ہیں دین دے نام دے اوتے، اپنی زندگی نو وقف کر چھڑیا ہے، ہر شے دین دے نام تے وقف کر دے رہے ہیں. فرمایا اچھا میری وجہ تو کر دے رہے ہو؟ جی یا اللہ. فرمایا جاؤ جنت تر جاؤ، جاؤ جنت پہنچ جاؤ. جنت چلے جان گے. ہن علماء کرام آن گے، اللہ انہوں نے بلائے گا، وہ بھی جان لگن گے تے اللہ کہے گا رک جاؤ، رک جاؤ. آکھن گے یا اللہ اے او بندے نے جنہوں اسی دسیا دین، اساں انہوں نے دسیا کہ اے نیک کام میں کرو، انہاں ساڈے کہن تے کیتا ہے، اے جنت چ تر گئے نے تے اسی ایتھے ہی رہ گئے ہیں، اسی ایتھے ہی رہ گئے ہیں، اے جنت تر گئے نے. اللہ فرمائے گا تانوں اس وجہ تو نہیں روکیا کہ تانوں جنت چ جڑا جانا نہیں، بلکہ اس وجہ تو روکیا ہے تسی اہل علم ہو، میں تانوں علم عطا کیتا ہے، دین دی سمجھ عطا کیتی ہے. ہن کلیاں جنت وچ نہیں جانا، بلکہ جڑے جڑے تواڈے نال پیار کردے سن انہاں نوں جنت نال لے کے جانا. کلیاں نہیں جانا، جڑے تواڈے نال محبت کردے سن، جڑے تواڈے نال، بلکہ ایک حدیث سناندا جاواں تانوں، قیامت دا دن ہوے گا نا تے اللہ تعالیٰ ایک بندہ، ایک نیک بندہ، ایک عالم دین بندہ، انہوں اللہ فرمائے گا جا چلو جنت. ایک بندہ او دا حکم ہو جائے گا کہ اینو جہنم چ لے کے جانا ہے، او دے عمال جڑے نے وہ کٹ جان گے، نیک عمال بدیاں زیادہ ہو جان گیاں تے حکم ہوئے گا اینو جہنم وچ لے جاؤ. وہ بندہ نہ بھجا بجائے گا اس عالم دین کو، اس اللہ دے نیک بندے کو، آکھے گا حضرت جی پہچانے جے، پہچانے جے؟ وہ آکھے گا ہیں کون؟ نہیں پہچانے. حضور ہے ایک باری تسی نماز پڑھن لگے سو تے میں تواڈے واسطے مصلا وچھایا سی، ایک باری وضو کرن لگے سو تے میں تواڈے واسطے پانی لے کے آیا سا. اچھا ہاں یاد آ گیا ہے، جی ہاں یاد آ گیا ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے پہچان لیا ہے؟ جی رب العالمین پہچان لیا ہے، انہیں واقعی مصلا وچھایا سی، واقعی وضو کرایا سی. اچھا پہچان لیا ہے؟ جی رب پہچان لیا ہے. تو فرمایا جے پہچان لیا ہے پھر ان کلیاں نہیں جانا، اے نوی نال لے کے جنت چلا جا تاکہ انہوں پتہ لگ جائے جیڑا اللہ دے نیک بندیاں نال محبت کردہ ہے اللہ انہوں کی مقام عطا فرماندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑا اللہ دے نیک بندیاں نال پیار کردا ہے اللہ انہوں کی شان عطا فرماندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ کو کسے پوچھا حضور تسی غوث اعظم بھی ہو، غوث ثقلین بھی ہو، جنہ دے بھی غوث ہو تے انسانہ دے بھی غوث ہو. حضور تسی جڑا ہے بڑا اللہ نے تانوں مقام بھی دیتا ہے، بڑی شان دیتی ہے، بڑی عظمت دیتی ہے، بڑی فضیلت دیتی ہے. تو جڑا ہے تہاڈا اعلان ہے کہ ہر ولی دے گردن دے اتے تہاڈا قدم ہوئے گا، ادو تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جدو تک تہاڈی مور نہ لگ جائے. مینوں دسو تے صحیح تانوں انہاں مقام لبھیا کیویں؟
تانوں اینا مقام ملیا کیویں وے لبیا کیویں وے سن تے میرے حضور غوث پاک دا فرمان سن حضرت غوث العالمین غوث الثقلین قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضرت غوث پاک فرماندے نے میں بڑے چلے کیتے میں گھاس بھی کھاندا رہا میں بڑا کچھ کیتا ہے پر مینوں وہ مقام نہیں ملیا مینوں اے سارا مقام تا ملیا ہے میں دین دا علم سکھدا رہا ہاں میں دین سکھدا رہا ہاں میں دین پڑھدا رہا ہاں درست العلم میں دین دا علم حاصل کردا رہا ہاں میں دین نو پڑھدا رہا ہاں تا مینوں اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اے مقام ایویں نہیں لب جاندا سنو حضور دی حدیث ایک بندہ ساری رات جاگ کے عبادت کردا ہے ساری رات نفل پڑھدا ہے عابد تہجد گزارے ساری رات اللہ اللہ کردا ہے قیام اللیل کردا ہے کڈی دی شان ہے کہ جڑا راتاں نو اٹھ اٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے جڑا راتاں نو اٹھ اٹھ کے اپنے رب نو یاد کردا ہے اج کل تے وہ بندے رہے ہی نہیں وہ لوگ رہے ہی نہیں جڑے لوگ راتاں نو اٹھ اٹھ کے رب نو یاد کردے ہوندے سن اللہ اکبر کبیرہ کیا بات ہے ساری رات اللہ اللہ کردا ہے قیام اللیل کردا ہے راتا جاگ کے اپنے رب نو یاد کردا ہے رب نو مناندا ہے اللہ اکبر ایک عالم دین عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے فجر لے اٹھدا ہے اٹھ کے فجر پڑھدا ہے پوچھا گیا افضل کون ہے آلہ کون ہے وہ جڑا ساری رات اللہ اللہ کردا رہا ہے وہ اللہ ہے یا جڑا بندہ عالم دین سو گیا عشاء پڑھ کے صبح اٹھ کے فجر پڑھی ہے سن میرے نبی دا فرمان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا مفہوم ہے وے وہ جڑا ساری رات عابد اللہ اللہ کردا رہا ہے نا وہ ساری رات دی عبادت نالوں وہ جڑا عالم ساری رات ستا رہا ہے نا او دا سونا او دے جاگن نالوں بھی اعلیٰ ہے او دا سونا او ساری رات جاگدا رہا ہے لیکن عالم دا سونا عابد دی عبادت نالوں بھی اعلیٰ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 1000 عابد فوت ہو جائے 1000 عابد دنیا تو تر جائے تے اینا نقصان نہیں ہوندا جنہ ایک عالم دنیا تو چلا جائے ایک عالم ایویں نہیں کیا جاندہ کہ عالم دی موت عالم دی موت ہے عالم کہندے نے جہان نو ایک عالم دی موت پورے جہان دی موت ہے 1000 عبادت گزار تہجد گزار شب بیدار دنیا تو چلا جائے تے اتنا نقصان نہیں جنہ ایک عالم چلا جائے قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ شہیدہ دی خون اکٹھا کرے گا تے عالمہ دی سیاہی اکٹھی کرے گا شہیدہ کل سب تو وڈی شے خون کہ اپنا خون بہا کے انہوں نے دین نو زندہ کیتا ہے سب تو وڈی شے شہیدہ دا خون ہے اور عالمہ کل علماء کل سب تو چھوٹی شے سیاہی علم نہیں سیاہی جدے نال انہاں لکھیا ہے اللہ شہیدہ دا خون تے علماء دی سیاہی نو پلڑے چ رکھے گا شہیدہ دا خون کٹ رہ جائے گا سیاہی ود جائے گی وہ جنہ دی سیاہی دا یہ مقام ہے کہ شہیدہ تو بھی بڑھ جاندی ہے انہاں دے علم دا کی مقام ہوئے گا جنہ دی سیاہی دا یہ مقام ہے انہاں دے علم دا کی مقام ہوئے گا اور آج کل تے علم بڑا آسان ہو گیا ہے نا اگر پیچھے چلے جاؤ تو پتہ لگے علم حاصل کرنا کتنا مشکل ہے کنیاں مشقتاں دے نال انہاں لوکاں علم حاصل کر کے ساڑھے تک پہنچائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بندہ انہوں طلب علم دا شوق ہویا انہیں ایک سفر کر کے طویل سفر کر کے امام صاحب دے گھر چلا گیا کہ میں جا کے امام صاحب دے علاقے جا کے آپ کو لو حدیث پڑھا حدیث دا علم حاصل کرا آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمانے رانا
ایک بندہ جڑا ہے طلب علم دے شوق دے نال علم حاصل کرن دی جڑا وے لگن دے نال اس جنون دے نال جڑا وے حضرت امام احمد بن حنبل دے شہر ویل چلا گیا ہے. جس لئے امام احمد بن حنبل دے شہر وچ آیا آ کے ویکھیا امام صاحب دا جڑا ہے مدرسہ بند ہے. حکومت وقت نو آپ دا جڑا ہے اپنا جڑا ہے انداز پسند نہ آیا. حکومت وقت نے جڑا ہے آپ نو انہاں دے گھر وچ قید کر چھڑیا نظر بند کر چھڑیا ہے. او جڑا بندہ جڑا علم حاصل کر کے آندا ہے جڑا علم حاصل کر کے جان واسطے آیا ہے جس لئے انہوں پتہ لگا میں علم واسطے آیا وہاں ایتھے تے جڑا وے علم واسطے تے دروازے ہی بند ہو گئے نے. لیکن جنوں علم دی شوق ہووے جنوں علم دی تلاش ہووے او راہ آپ ہی لب لیندا ہے. انہیں کی کیتا ہے اپنا امامہ اتاریا تے چادر لئی اپنے کپڑے پھاڑے ہاتھ وچ کشکول پھڑ لیا تے منگن لگ پیا. منگدا 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 امام صاحب دے گھر وچ بھی چلا گیا. باہر پہرے دار کھڑے ہوئے نے. پہرے دارہ نے آکھیا کوئی منگن والا ہے. جا کے دروازے تے دستک دیتی. امام صاحب باہر آئے ویکھیا کوئی منگن والا ہے. ایک دینار جڑا ہے او دے کشکول وچ پان لگے. انہیں ہاتھ بڑھ کے آندا امام صاحب میں منگن والا نہیں مینوں اے خیرات نہیں چاہی دی مینوں نبی دے علم دی خیرات چاہی دی مینوں اے خیرات انہیں آگیا تیرا اے روپ کیویں تارے آئی. انہیں کہا اے روپ کچھ نہ پوچھو تانوں ملن واسطے تواڈے تک پہنچن واسطے اے روپ تارے آئے. آدم چشتی دی گل کردا جاواں تے آندا جدوں یار نو ملنا ہووے پھر کئی روپ تارنے ہوندے نے. آدم چشتی مرحوم نے قلم اٹھائی تے کیا کمال کر دی ہوندا مجنوں بن کے اے وچ بازاراں مجنوں بن کے اے وچ بازاراں اوے کدی ککھاں وانگ رلا اوے اوے کدی چڑھائے او سولی اوتے اوے کدی آرے ہیٹ چڑھا اوے کدی کوہایو اوے کمبا سارا اوے کدی سر نے زیتے چڑھا اوے آزم یار منون دی خاطر اوے ایسا کی روپ ودا ارے اسا یار نو منان واسطے پتہ نہیں کیڑے کیڑے روپ دارے نے. میرا دل کردا میں ایک گل آدم چشتی دی اور کردا جاواں. آدم چشتی مرحوم دا ایک واری جے محبوب بلاوے اوے اسی سر نو پیر بنا آئیے اوے جے سر منگے اسی سر بھی دے دئیے اوے اسی کدی نہ دیر او لائیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سینکدیاں مر جا آئیے. ہن آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا جے اوے آزم یاری نہ لائیے او جے لائیے توڑ نبھائیے. مل کے بابا سے بلند گونج پہ جائے ذرا آزم یاری نہ لائیے. اجے بھی وہ آواز نہیں آئی. بیبیاں دی آواز تے پردہ ہے مردہ دی آواز تے پردہ کوئی نہیں. اونچی پڑھو ذرا آزم یاری نہ لائیے او جے لائیے
توڑ نبھائیے، اور جتھے یاری لائیے پھر توڑ نبھانی پیندی ہے۔ وہ ازمائشاں تے آندیاں رہندیاں نے، وہ دین دے راہ تے ازمائشاں آندیاں رہندیاں نے، کدی دین بچانا پیندا ہے، کدی دین پھیلانا پیندا ہے۔ جدو دین بچان دی لوڑ ہوئے پھر کربلا دے میدان اندر حسین بھی سر قربان کر چھڑ دے رہے۔ کربلا دا میدان ویکھ لے، ہر شے قربان کر چھڑیے، پتر قربان کر چھڑے نے، بھتیجے قربان کر چھڑے نے، بھرا قربان کر چھڑے نے۔ وہ کدی کوہایو وہ کمبا سارا، وہ کدی سر نیزے تے چڑھائے، وہ کدی سارا کمبا کوہانا پیندا ہے، وہ کدی سر دے کے دین بچانا پیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا سا، کہنے لگا حضور میں کو منگن والا نہیں، خیرات لین والا نہیں، پر مینوں جے خیرات دینی ہے تے مینوں خیرات انج دیو نبی دی حدیث دی خیرات عطا فرماؤ۔ امام صاحب فرماندے نے 1 سال تک اور روزانہ میرے کو منگن دے بہانے آندا، پورے شہر چ فقیر بن کے بیکاری بن کے گزردا، میرے دروازے تے آندا، تے میں روزانہ انہوں ایک حدیث دیندا، انہوں یاد کر لیندا۔ سال گزر گیا، حکومت بدلی، جڑا نواں بادشاہ آیا انہیں جڑا آپ نو جڑا نظر بندی ختم کی تھی، اور آپ دا جڑا مدرسہ وہ بھی کھولیا، بلکہ بڑا مدرسہ جڑا بنا کے دیتا، اور بڑی مرکزی مسجد آپ واسطے تیار کی تھی جتے آپ خطبہ دین۔ جس لئے اعلان ہو گیا کہ امام صاحب جڑے نے مرکزی مسجد وچ خطبہ دین گے اور لوگاں نو دین پڑھان گے۔ لوگ دور دور تو دین سکھن واسطے، دین دا علم حاصل کرن واسطے آن لگ پے۔ جس لئے آن لگ پے نا، او فقیر بھی آیا، او میں تے آکھاں گا او دنیا دا فقیر نہیں سی، او تے محمد دے در دا فقیر سی۔ او فقیر بھی آیا، جس لئے فقیر آیا نا، امام صاحب نے اٹھ کے کھڑے ہو کے انہوں آکھیا تو نیڑے آ جا، قریب آ جا۔ انہوں قریب کر کے نا تو فرمان لگے تسی سارے علم حاصل کرن آئے ہو، میں سارے نو پڑھاواں گا، پر میں جو کچھ مینوں رب عطا کیتا سی میں سب کچھ اینو دے چلے آؤں۔ ایو بندہ ہے کہ جس وقت میرے تے پابندیاں سن، مینوں خوف سی کہ کتے میرے علم نو زنگ نہ لگ جائے، اینے آ کے میرے علم نو پروان چڑھایا ہے۔ تو عزیزان من، علم حاصل کرنا کو آسان کم نہیں، لیکن جڑا بندہ پھر حاصل کر لے پھر اللہ نو کی مقام دیندا ہے، کی شان دیندا ہے، کی عظمت دیندا ہے۔ آؤ تانوں میں حضور دی ایک حدیث سنانا وا، حدیث سنو تے اپنے سینے ٹھارو، جے دل کرے تے اچھی سبحان اللہ کہہ جے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، حکم ہوئے گا اینو جہنم چ لے جاؤ، جہنم چ لے جاؤ۔ پھر اللہ فرمائے گا ذرا اینو ادھر لے آؤ، جی یا اللہ۔ اللہ نو پوچھے گا مینوں یہ دس تو کسے عالم دین نال تیرا کوئی رابطہ ہے سی؟ اجے وہ آواز نہیں آئی۔ کسے عالم دین نال تیرا کوئی تعلق ہے سی، کوئی محبت ہے سی، کوئی محبت دا رشتہ ہے سی؟ کہندا جی نہیں اللہ، نہیں میرا کسی عالم نال تعلق نہیں۔ اللہ فرمائے گا دس کیا تو کسے عالم دی مجلس سے بیٹھتا رہے؟ آکھے گا یا اللہ نہیں، میں کسی عالم دی مجلس وچ بھی نہیں بیٹھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کیا تو کسے عالم دے نال دسترخوان چ بیٹھا ہے کھانا کھان واسطے؟ وہ آکھے گا مولا نہیں، میں کسی عالم نال دسترخوان تے بھی مینوں یاد نہیں پیندا کہ میں بیٹھا ہوا۔ اللہ فرمائے گا کیا کسی عالم دی ایسی جگہ جتھے وہ بیٹھا ہوئے، وہ بہ کے اٹھ گیا ہوئے، او دی بیٹھن دی جگہ تے او دی غیر موجودگی تے تو بیٹھا ہوئے؟ آکھے گا یا اللہ نہیں، میں اتھے بھی نہیں بیٹھا۔ فرمایا کسے تیرے ایسے بندے نال تعلق ہوئے جیڑا اگوں عالم نال تعلق رکھدا ہوئے، محبت دا رشتہ ہوئے؟ آکھے گا یا اللہ ہاں، میرا ایک یار سی، او دا اگوں عالم دا ایک یار سی، او عالم او دا دوست سی، او میرا دوست سی تے او دا اگوں عالم دوست سی۔ کدی کدی وہ اپنے عالم دوست دیاں گلاں سناندا ہوندا سی۔ اس تعلق نال
بل واسطہ میرا تعلق ہے سی. تو اللہ فرمائے گا اچھا اینا کو تعلق ہے سی؟ جی مولا ہے سی. فرمایا جا پھر اینے تعلق نہیں میں تینوں بخش دیتا. ڈائریکٹ تعلق نہیں، بل واسطہ، کسے واسطے دے نال تعلق ہے تے اللہ اے سبب نال وی اونوں بخش دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنو حضور دی حدیثاں تانوں میں حدیثیں سنانیاں نے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم دین بنو، عالم بنو. ایک گل. دوسری گل فرمایا جے عالم نہیں بن سکتے تے طالب علم بن جاؤ. دو گلاں. تیسری گل اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے پھر انہاں دی مجلس وچ بیٹھیا کرو، انہاں دی مجلس وچ بیٹھیا کرو. امام غزالی فرماندے نے عالم دی مجلس وچ بیٹھنا 1 سال دی عبادت نالوں اعلیٰ ہے. فرمایا پہلی گل عالم بن، نہیں بن سکتا. طالب علم بن، نہیں بن سکتا. انہاں دی مجلس بیٹھ کے انہاں دی گل سن. جے او بھی نہیں کر سکتا پھر انہاں نال محبت کر، پھر انہاں نال محبت کر. 4 گلاں حضور نے دسیاں. نال ہی فرمایا پنجواں نہ بنی. یا رسول اللہ پنجواں کیڑا ہے؟ فرمایا انہاں نال مخالفت نہ کری، انہاں نال دشمنی نہ پالی. جیڑا بندہ انہاں نال دشمنیاں پال لے، جیڑا بندہ انہاں نال مخالفت کردا ہے او انہاں نال مخالفت نہیں کردا اور رب نال مخالفت کردا ہے. اور سنو میں حضور دی حدیث سنان لگا. اللہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سن میرے نبی دا فرمان، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اہان العالم فقد اہان العلم، من اہان العلم فقد اہان النبی، من اہان النبی فقد اہان الجبریل، من اہان الجبریل فقد اہان اللہ، من اہان اللہ فقد اہانہ اللہ. ہم ترجمہ سن لو. اللہ دے نبی فرماندے نے من اہان العالم فقد اہان العلم، جن نے عالم دی توہین کیتی انہیں علم دی توہین کیتی. من اہان العلم فقد اہان النبی، جن نے علم دی توہین کیتی انہیں نبی دی توہین کیتی. من اہان النبی فقد اہان الجبریل، جن نے نبی دی توہین کیتی انہیں جبریل دی توہین کیتی. من اہان الجبریل فقد اہان اللہ، جن نے جبریل دی توہین کیتی انہیں اللہ دی توہین کیتی. تے جن نے اللہ دی توہین کیتی اللہ انہوں ہلاک کر چھڑیا. پتہ لگا جڑا بندہ عالم دی توہین کرے اللہ انہوں ہلاک کر دیندہ ہے. حضور دی حدیث جڑی میں پیچھے بیان کی تھی، فرمایا پنجواں نہ بنی. یا اللہ پنجواں، یا رسول اللہ پنجواں کیڑا؟ فرمایا انہاں نال بغض نہ رکھی، انہاں نال دشمنی نہ رکھی، انہاں دی مخالفت نہ کری. جڑا بندہ انہاں دی مخالفت کردا ہے اللہ انہوں ہلاک کر چھڑدا ہے. جڑا بندہ انہاں دی مخالفت کردا ہے. کئی لوگ جڑے نا بالواسطہ بلا وجہ ہی جڑا مولویاں نال ویر پا لیندے نے کہ مولوی نے، اللہ معاف کرے. ایک بندہ سی کئی سال مطلب 100 دے قریب دی عمر تے او بھیک پیا منگے تے ہر آندی جاندی بی بی نو چھیڑے تے بیبیاں تے لانتا پی پان کہ حیا کر، عمر ویکھ تے حرکتاں ویکھ. تے انہوں کسی آکھیا تو شرم کر، تیری کنی عمر ہو گئی ہے، ایک تے تو منگن والا ہے، پیک پیا منگنا ہے، دوجا تو انج دی حرکتاں کرنا ہے. انہیں آکھیا میں انج نہیں کردا، میں عادتوں مجبور ہاں، میں عادتوں مجبور ہاں. اس آکھیا کیوں؟ انہیں آکھیا عادتوں مجبور میں تاں ہاں مینوں صحابی رسول دی بدعا لگی ہے، صحابی رسول دی بدعا لگی. انہیں آکھیا گل کی سی؟ انہیں آکھیا گل یہ ہوئی سی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا ہے کسی علاقے جا کے امامت دیتی کہ اتنے جا کے لوگوں نماز پڑھاؤ. حضرت سعد نمازاں پڑھاندے سن. آندا میں پراپوگنڈا کرایا، لوگوں نو کہہ کو آ کے نا پراپوگنڈا کیتا کہ انہاں نو اتھوں کڈاواں، انہاں دی امامت جڑی ختم کراواں. تے میں ایویں لوکاں نو بازن کدی کسی نو جا کے امام دے بارے او امام انج کردا جے، او انج کردا جے، انج کر کے نا پراپوگنڈا کیتا. تے بہرحال میرا پراپوگنڈا کامیاب ہو بھی گیا اور امام صاحب نو جڑا ہے وہ مسجد چوں نکال دیتا گیا. تے جان لگا امام صاحب نے بدعا دیتی کہ تو ذلیل ہو کے مرے گا.
تو ذلیل ہو کے مرے گا. انہیں آخیا مینوں موت بھی نہیں جی آندی پئی تے ذلیل بھی پیا ہونا. ہر آندا جاندا لعنتاں پیا پاندا ہے. تے وجہ کی ہے؟ امام دی بد دعا، امام مسجد کی بد دعا. اللہ اکبر کبیرہ. سنو میرے نبی دی حدیث، حدیث میں آخر تے تا رکھی ہے. یہ گلاں جڑیاں نے بڑیاں درد دل نال کرنا چاہ رہے ہاں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے. علماء انبیاء دے وارث نے. انبیاء جائیداداں چھوڑ کے نہیں جاندے. انبیاء دی وراثت کوٹھیاں مکان تے جائیداداں نہیں، محمد دی میراث علم دین ہے. علماء انبیاء دے وارث. تو ہن ساڈی ترجیح کی نے تو حضور دی ترجیح کی ہے؟ دو مجلساں. پہلی مجلس جتھے علم دین سکھیا جاندہ ہے وہ مدرسے دی مجلس ہے. دوسری مجلس جتھے اللہ اللہ ہوندی ہے وہ خانقاہ تے آستانے تے دربار دی مجلس ہے. ہن حضور دی ترجیح ویکھو. حضور نے ترجیح کنوں دیتی ہے؟ حضور نے ترجیح خانقاہ دی مجلس نو نہیں دیتی، حضور نے ترجیح علماء نو دیتی ہے. فرمایا حضور نے دسیا کہ میرے وارث آئے آ منبر حضور دے وارثاں دا ہے. ہن مینوں دسو تے جے کو عالم دین کو بندہ اپنے حالات مدرسے دے حالات تے جے کسے سیٹھ صاحب کو چلے جان تے جناب مدرسے دے حالات نے ایسے نے، استاداں دی تنخواہاں نے، بچیاں دے راشن نے، تے او سیٹھ صاحب مولوی صاحب جے کوئی دے دے چنگے بندے بھی ہیں تے جے کوئی نہیں دا مولویو تانوں منگن دی عادت پی گئی ہے، تانوں منگن دی عادت پی گئی ہے. اگر اس کے برعکس کوئی جیلی پیر آ جائے، صحیح پیروں کی بات نہیں کر رہا، جیلی پیر آ جائے تو وہ جو سیٹھ صاحب جن کا مندہ تھا ان کا چنگا ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ کاروبار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں پٹرول بھی ٹینکیاں بھی بھر جاتی ہے، اور پھر تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں، نذرانے بھی ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ وہ جو درسگاہ کا عالم جہاں پر بچے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگا رہے ہیں، ان کے لیے تمہارا مندہ ہے اور یہاں تمہارا چنگا ہے، تو بتاؤ مصطفیٰ نے ترجیح کس کو دی ہے؟ حضور نے ترجیح کس کو دی ہے؟ اس جڑا مفلسی کے عالم میں بھی علماء جو آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں نا، آپ کی 7 نسلیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. او بھائی تمہارا وضو کون ٹھیک کرا رہا ہے؟ تمہاری نماز کون ٹھیک کرا رہا ہے؟ تمہارا قرآن کون ٹھیک کرا رہا ہے؟ تمہیں زکوٰۃ کے مسائل کون بتا رہا ہے؟ تمہیں قرآن کے تمہارے جنازے کون پڑھا رہا ہے؟ تمہارے نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ اے جڑے جیلی پیر ہیں نا تو جنازہ بھی نہیں ہوندا. جھوٹے پیر تے جناب اسی پیر آ تے اپنے مرید اور ساڑھے نال لیتی تے تینوں 50 دی معافی. او بھائی سب سے بڑا پیر کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، تو کیڑے باغ دی مولی، تو کیڑا پیر ہے جیڑا اندر جی نماز بھی کوئی لوڑ نہیں؟ ساڑھی پڑھی پڑھائی ہے. حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے سرکار نے، میں کہا آپ پہنچے ہوئے نا جہنم تک. پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو. اگر پیر دیکھنا ہو تو داتا علی اجمیری کو دیکھ لو، پیر دیکھنا ہو تو جماعت علی کو دیکھ، پیر دیکھنا ہو تو مہر علی کو دیکھ، پیر دیکھنا ہو تو ہند الولی کو دیکھ، پیر دیکھنا ہو تو غوث جلی کو دیکھ لے. جو پیر بھی ہیں عالم بھی ہیں، جن کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے اور پیری بھی عطا کی ہے، پیر بھی عالم بھی ہے. اے پیر جاہل پیر جنہوں نے نماز دا پتا، جڑا 6 مہینے نہائے رہا دے، جی بڑا پیر صاحب نے جڑا جناب جڑا ہے چنگے جڑا کپڑے نہ پائے تے او بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے. اے کوئی شریعت تے طریقت نہیں، پیر ہوندا ہے جدی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. انج دے پیر کیڑے پیر نے؟ کیڑی پیری ہے؟ وہ ایک پیر صاحب سن تے انہاں دے مرید سن، انج دے پیر بھی انج دا تے مرید بھی انج دے. انہوں دا کوئی بندہ فوت ہو گیا تے انہاں کہ پیر جی آؤ جنازہ پڑھانا ہے. پیر جی تر تے گئے، نظرانہ وال لبدا سی
ہوں جدو اگے جا کے آخر جنازہ پڑھانا تو وہ لتاں بھی کمن. خیر ہوں مریدی بھی بچانی سی, کھلو گے. اینا تو پتا ہی کہ 4 پڑھی دیاں نے, یہ نہیں سی پتا کہ رکعتاں پڑھی دیاں نے کہ تکبیراں پڑھی دیاں نے. اور پیر ہرا نے 4 رکعتاں پڑھا چھڑی, 4 رکعتاں پڑھا چھڑیاں. انہاں کہا پیر جی کی گل بھول گئے سو یا کی گل ہوئی؟ انہاں کہا کی ہویا ہے؟ انہاں کہا جنازہ تو انج نہیں ہوندا. انہاں کہا بندہ کیویں مریا ہے؟ انہاں کہا جی بندہ سڑ کے. آندا جی سڑے دا جنازہ انج ہی ہوندا ہے, سڑے دا جنازہ انج ہی ہوندا ہے. یہ جے پیر ہون, پیر ایسے نہ پکڑو, پیر وہ پکڑو جو شریعت کا پابند ہو. پیر وہ ہو جس کی ہر جھلک سے جو تمہیں جہنم تک نہ لے کر جائے. پیر وہ ہوتا ہے جو تجھے جنت تک لے کے جائے, جو تجھے جنت تک لے کے جائے. گلاں تے بہت ساریاں سن لیکن ٹائم چکے ختم ہو گیا ہے. تے میں یاد رکھو آخری گل اپنے موضوع دے والے نہ کر کے یاد چاہواں گا. حضور علیہ السلام علماء فرماندے نے کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد دیندار ہوئے, میری اولاد دین دا سمجھ رکھنے والی ہوئے, تو علماء فرماندے نے انہوں چاہیے کہ دیندار علماء نال پیار کرے, علماء نال محبت کرے. حضور دی حدیث فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ رہنے کی اور علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر پہ وہی دعا وہی التجا جو ہم نے پچھلے جمعے بھی کی تھی, اس جمعے پھر کریں گے اپنے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں. اور یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا مشن اور یہی التجا ہے. مل کے بابا سے بلند یہ دعا ہم ہر جمعے کریں گے, کوئی تو ایسا ہوئے گا قبول ہو جائے گی. تے مل کے میرے نال پڑھنا جدوں مراں تے سونے آیا جاوی, جدوں مراں تے سونے آ جاوی, سونا مکھڑا آپ بھی کھا جاوی, مینوں کلمہ آپ پڑھا جاوی, پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 2 اعلان سن لیں. جیسا کہ پچھلے جمعے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ آپ کی اس مسجد کے اندر متصل الحمدللہ مدرسہ جامعہ محمدیہ للبنات الاسلام جس کا آغاز ہو چکا ہے. باہر آپ نے فلیکس بھی پڑھ لی ہوگی. اپنی بچیوں کو دین کا علم دینے کے لیے, دین سکھانے کے لیے, ان کی دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کے لیے, بلکہ اپنی دنیا آخرت بہتر کرنے کے لیے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ بھیجیں اور دین کا علم سکھائیں. الحمدللہ باقاعدگی سے جہاں پر کلاسز بھی شروع ہو چکی ہے, تمام جو احباب اپنے گھروں میں اپنی بہنیں بیٹیاں ان کو جو ہے وہ دین کا علم سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے والا اور دین کو پڑھانے پڑھنے والوں سے محبت کرنے والا بنائے. ایک اعلان اور سن لیں. 8 نومبر بروز جمعۃ المبارک آج کا ہی ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس جامعہ مسجد نورانی محلہ ارائیاں پسرور میں یہ منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی خطاب علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب وہ جو ہے وہ خطاب کریں گے. اس میں شرکت فرما کر ثواب درائن حاصل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.